صبح کے وقت سورج کی پہلی کرن جب میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو عائشہ حسب معمول نرم مسکراہٹ کے ساتھ جاگ اٹھی۔ میری بیوی، میری زندگی، میرا سکون۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر دنیا میں کسی کے دل میں فرشتہ اترے سکتا ہے تو وہ عائشہ تھی۔ وہ صبح کی نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھاتی تو پورا گھر نور سے بھر جاتا۔ میں اکثر چپ چاپ دیکھتا رہتا، دل چاہتا کہ سجدے کے لمحے میں اللہ سے کہہ دوں، یا اللہ، یہ عورت میری زندگی سے کبھی نہ جائے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میں حارث، ایک عام سا بینک آفیسر۔ زندگی سادہ تھی مگر پیاری۔ میں کام سے واپس آتا تو عائشہ دروازے پر میرا استقبال کرتی، کبھی چائے لیے، کبھی مسکراہٹ لیے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے سب بدل دیا۔ وہ جمعے کی شام تھی۔ میں دفتر سے واپس آ رہا تھا جب فون بجا۔ نمبر اسپتال کا تھا۔ دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ سر، آپ کی بیوی کو ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، وہ زخمی ہے، فوراً ہسپتال پہنچیں۔ میرے قدم لڑکھڑائے۔ میں دوڑتا ہوا اسپتال پہنچا۔ عائشہ کے جسم پر زخم تھے، چہرہ زرد، سانسیں تیز۔ ڈاکٹر نے کہا ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے، وہ شاید کبھی چل نہ سکے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے اللہ سے 1000 بار دعا کی، میری زندگی لے لو مگر اسے سلامت رکھو۔ مگر قسمت نے فیصلہ سنایا۔ عائشہ اب معذور تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب اس کا سہارا بنوں گا۔ وہ بستر پر رہنے لگی مگر اس کی آنکھوں میں شکر تھا، شکایت نہیں۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرتا مگر آہستہ آہستہ میری مسکراہٹ کم ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ بستر پر رہتی، میں دفتر جاتا۔ ہم دونوں کے درمیان اب ایک عجیب خاموشی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، حارث، تم خوش نہیں لگتے۔ میں نے فوراً کہا، ایسی بات نہیں، تمہارے ساتھ ہوں، یہی میری خوشی ہے۔ مگر وہ سب سمجھتی تھی۔ عورت کی آنکھیں مرد کے دل کی تہہ تک دیکھ لیتی ہیں۔ میں خود سے جھوٹ بولتا رہا کہ سب ٹھیک ہے مگر کچھ ٹوٹ رہا تھا آہستہ آہستہ۔ دفتر میں ایک دن نئی ملازمہ آئی، عریشہ۔ میری بڑی بڑی آنکھیں، ہنستا ہوا چہرہ، باتوں میں معصومیت۔ زندگی میں پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے اندر کی اداسی کو محسوس کر رہا ہے۔ عریشہ بات کرتی تو میں لمحوں کے لیے بھول جاتا کہ میرے گھر میں بستر پر ایک عورت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا، کبھی فائل کے بہانے، کبھی چائے کے دوران، اور یوں بات دوستی سے آگے بڑھنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا، سر، آپ ہمیشہ اداس رہتے ہیں، کیا کسی نے آپ کا دل توڑا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، میرا نصیب ٹوٹا ہے، میری بیوی بیمار ہے۔ وہ خاموش ہوئی، پھر بولی، کبھی کبھی نصیب نہیں، ہم خود بھی تو اپنی اداسی کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا۔ یہ الفاظ سیدھے دل میں اتر گئے۔ میں سوچنے لگا، کیا واقعی میں خود کو قید کر چکا ہوں؟ عریشہ کے ساتھ وقت گزارنا اب عادت بن گیا۔ میں خود کو یقین دلاتا کہ یہ صرف دوستی ہے مگر راتوں کو ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ ایک دن اس نے کہا، اگر تمہاری بیوی ٹھیک نہ ہو سکی تو کیا تم ساری زندگی ایسے گزار دو گے؟ میں نے خاموشی سے کہا، شاید ہاں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں چالاکی چھپی تھی۔ تم بہت اچھے ہو مگر اچھے لوگ اکثر خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ایک دن عریشہ نے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا، ایک خوبصورت بوتل جس پر لکھا تھا میریکل لوشن۔ سر، یہ ایک خاص دعا ہے تمہاری بیوی کے لیے، اسے جسم پر لگاؤ، جلدی شفا ہوگی۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا کیونکہ دل ہی پہلے ہی اس پر یقین کر بیٹھا تھا۔ اس رات میں نے عائشہ کے جسم پر وہ لوشن لگایا۔ وہ مسکرائی، اللہ کرے یہ دعا کام کرے تاکہ میں پھر تمہارے ساتھ چل سکوں حارث۔ میرے دل میں ایک چبھن ہوئی۔ میں نے نظریں چرائیں۔ چند لمحوں بعد عائشہ کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ وہ چیخ اٹھی، حارث، یہ کیا لگا دیا تم نے؟ میں گھبرا گیا۔ جلد پر جلنے کے نشان پڑنے لگے، اس کا جسم لرزنے لگا۔ میں نے پانی ڈالا مگر سب بے سود۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا، اس کے جسم پر کسی زہریلے کیمیکل کا اثر ہوا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، عائشہ کی سانسیں رک گئیں، میں ٹوٹ گیا، میری دنیا ختم ہو گئی۔ آخری لمحے میں اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، حارث، مجھے محبت جسم سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ تم نے شاید میری معذوری دیکھی مگر میری محبت نہیں دیکھی، اور وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ چند دن بعد پولیس آئی، پتہ چلا کہ عریشہ ایک دھوکے باز گروہ کا حصہ تھی۔ وہ مردوں کو اپنی باتوں سے قابو کر کے جعلی چیزیں بیچتی اور پیسے بٹورتی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا حارث، میں صرف تمہیں اپنا بنانا چاہتی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، محبت کسی کو مار کر حاصل نہیں کی جاتی عریشہ، تم نے ایک معصوم روح کا خون کیا ہے۔ پولیس اسے لے گئی۔ میرے اندر کی عدالت نے تب فیصلہ دیا، میں گنہگار ہوں کیونکہ میں نے اپنی بیوی کا دل توڑا۔ میں نے کئی دن خود کو اللہ کے حضور پیش کیا، راتوں کو جاگ کر روتا، دل کہتا، عائشہ نے تمہیں کبھی
الزام نہیں دیا مگر اللہ دے گا اگر تم نے توبہ نہ کی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، نوکری، دنیا، دوست، سب، صرف ایک راستہ چنا، خدمت کا۔ میں نے ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن بنائی، عائشہ امید۔ یہ فاؤنڈیشن ان عورتوں کے لیے تھی جو مزدوری یا دھوکے کا شکار ہوئیں۔ میں نے اپنے گناہ کو نیکی میں بدل دیا۔ روز عائشہ کی قبر پر جا کر پھول رکھتا، کہتا عائشہ تمہارے جانے کے بعد میں نے جانا محبت کیا ہوتی ہے۔ اب میں تمہارے نام پر ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، ہر عورت کو عزت دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا مگر عائشہ کی یاد باقی رہی۔ اب جب میں کسی کو کہتا ہوں محبت کرو تو ساتھ کہتا ہوں وفا کے ساتھ۔ کبھی محبت کبھی دھوکے میں نہیں ہوتی، وہ صرف قربانی میں ملتی ہے۔ عائشہ معذور تھی مگر اس کا دل سب سے مضبوط تھا۔ میں تندرست تھا مگر میرا ضمیر معذور ہو گیا تھا، اور اب میں جان گیا ہوں سچا عشق وہ ہے جو توبہ میں بدل جائے۔